اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھائیں، یعنی وہ کمائی کے ایسے طریقے اختیار کریں جو غیر شرعی ہیں، مثلا سود، جوا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کے مال کھانے کی وہ تمام صورتیں جو سود اور جوئے ہی کی طرح ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص اگر کسی دوسرے شخص سے کپڑا خریدتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے اگر یہ کپڑا تمہیں پسند آ گیا تو اسے اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر پسند نہ آیا تو اسے واپس کر دینا، لیکن اس کے ساتھ تمہیں 1 درہم بھی واپس کرنا ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقصورہ کو نازل فرمایا تو مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور کھانا سب سے افضل مال ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے پاس کھانا کھائے۔ تو لوگ اس کام سے رک گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی سورہ نور کی، کہ اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اپنے یا اپنے قریبی اعضاء اور دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال کمانے کے لیے حرام اسباب و وسائل اختیار نہ کرو۔ بائع اور مشتری آپس کی رضامندی سے تجارت کے ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ ان شرعی طریقوں کو وہ کمائی کے ذریعے کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر جس کا شریعت حکم دے، اور فرمایا سورہ دخان میں، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو خرید و فروخت یا کوئی کسی کو عطیہ دے دے۔ خیار مجالس آپس کی رضامندی کی تکمیل ہی کے لیے ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جب 2 شخص آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس سودے کے بارے میں اس وقت تک اختیار رہے جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یعنی ان امور کا ارتکاب کر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اختیار کر کے اور آپس میں لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا کر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لے تو چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اسے اسی کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور جو تعددی اور ظلم سے ایسا کرے، یعنی جو شخص اس کا ارتکاب کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور تعددی اور ظلم سے ایسا کرے گا اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی جسارت کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ بہت سخت وعید اور شدید سرزنش ہے۔ ہر اس عقل مند کو اس سے ڈرنا چاہیے جو دل آگاہ رکھتا اور دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ امام احمد نے حضرت سلمان فارسی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جمعے کا دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو شخص بھی اس میں اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرے، پھر جمعے کے لیے آئے اور خاموش رہے حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ آنے والے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے ان گناہوں سے اجتناب کیا جائے جو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان والے کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، اور پاک باز مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا یا آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ آپ نے یہاں جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تکیہ لگائے ہوئے محو استراحت تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، یاد رکھو کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ آپ نے یہ بات اس قدر کثرت کے ساتھ بار بار بیان فرمائی کہ ہم کہنے لگے، کاش اب آپ سکوت فرما لیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا، تو کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا فرمایا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا ہے؟ فرمایا، پھر یہ کہ اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، یعنی اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ
کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا ہی کے مرتکب ہوتے ہیں مگر جو توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔